بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق علیہ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے ایمان کے ساتھ یعنی شریعت کو سچ سمجھتے ہوئے اور ثواب کی نیت سے رمضان المبارک کا روزہ رکھا، اللہ رب العزت اس کے پچھلے تمام گناہ جو اس نے کیے ہیں معاف کر دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اسی طرح جس شخص نے ایمان کے ساتھ یعنی شریعت کے احکام کو حقیقت سمجھتے ہوئے رمضان کی راتوں میں قیام کیا، اللہ تعالیٰ اس کے بھی گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور جس شخص نے لیلۃ القدر یعنی شب قدر کو ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام کیا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو جو اس نے پہلے کیے ہیں وہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ بخاری اور مسلم سے یہ روایت ہے۔ محترم سامعین حضرات، رمضان میں کھڑا ہونا اس سے مراد یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ عبادت کرنا، ذکر اذکار کرنا، اور رمضان میں کھڑے ہونے سے مراد نماز تراویح بھی ہے اور دن کے وقت روزہ رکھنا۔ یہ وہ اعمال ہیں جن کی وجہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ محترم سامعین حضرات، بہت سے اعمال خیر ایسے ہیں جن کی وجہ سے بندوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ مثلا وضو کرنے سے گناہ جھڑتے ہیں، نوافل پڑھنے سے، اسی طرح نیک کام کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ روزہ بھی انہی اعمال خیر، اعمال صالحہ میں سے ہے کہ جس کے ذریعے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ جو اعمال صالحہ جن کی وجہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں انہیں مکفرات کہتے ہیں۔ مکفرات کے بارے میں حضرت امام نووی رحمہ اللہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ مکفرات کے ذریعے سے اللہ تعالی صغائر کو معاف کر دیتا ہے اور کبائر کو ہلکا کر دیتا ہے۔ اور اگر کوئی خوش نصیب ایسا ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں کوئی صغیرہ یا کبیرہ گناہ نہ ہو تو پھر اللہ رب العزت اس کے درجات جنت میں بلند کر دیتا ہے۔ روزہ بھی مکفرات میں سے ہے کہ جو شخص بھی رمضان کا روزہ رکھے، رمضان میں تراویح کا اہتمام کرے اور لیلۃ القدر قیام کا اہتمام کرے گا، انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔